اللہ کے ولی کے در پر جو آتا ہے نا تو سنور جاتا ہے، ورنہ عبادت تو لوگ بہت کرتے ہیں، اور عبادت سے ہی اگر ہو جاتا نا تو پھر ابلیس نے بھی بہت عبادت کی تھی، وہ اکڑ نہیں جاتا، وہ اکڑ گیا، ویسے اس کے ماننے والے بھی اکڑے ہوئے ہیں۔ ایک آیا کہنے لگا آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ مخدوم سمنہ کو ابھی کوئی بات پوچھنے کی ہے، لیکن حسد لوگ آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ تو جہانگیر بننے کا بھی واقعہ بڑا شاندار تھا آپ کا۔ جہانگیر کا لقب، آپ کا نام تو جہانگیر نہیں تھا، جہانگیر کا لقب کہا مجھے، میں تو نہیں کہتا نا بھائی، لوگ کہتے ہیں۔ تو لوگ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا کہ میرے پیر و مرشد نے پانڈوا میں، آپ کے پیر و مرشد کہاں تھے؟ پانڈوا میں، بنگال میں، انہوں نے مجھ کو لقب دیا۔ تو پیر و مرشد جو تھے وہ آپ کو اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، مخدوم سمنہ کو اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر پیر جو ہوتا ہے نا، اپنا جو خاص مرید ہوتا ہے نا، اس کو کچھ خاص لقب سے پکارتا ہے۔ اور یہ سنت کس کی ہے؟ میرے آقا کی۔ میرے آقا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کون سا نام دیا؟ ابو تراب، ہے مٹی کے باپ، اٹھ۔ تو یہ محبت میں پیٹس نیم ہوتے، بہت اچھے جو پیٹ نیم ہوتے ہیں، اچھے والے، جو پیار سے پکارنے والے نام۔ تو جو آپ کے پیر و مرشد تھے ان کو نام دینا تھا مخدوم اشرف کو کچھ اچھا سا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا نام دو، کیا نام دو، کیا نام دو۔ دنیا والے کوئی نام دے دے تو معنی نہیں رکھتا، جب نام اللہ کی جانب سے آتا ہے نا، بزرگوں کی جانب سے ملتا ہے تو بڑا خاص ہوتا ہے۔ کہا سوچا ایک بار رات میں بڑے سوچتے رہے، سوچتے سوچتے پھر لیٹ گئے، فجر ہونے کے قریب یہی سوچتے رہے کیا بولا کروں میں اس کو، کچھ اچھا نام دو۔ تو دیکھا کہ ان کے حجرے سے ہر در و دیوار سے آواز آ رہی تھی، جہانگیر 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 بولو۔ اب انہوں نے صبح سے انہیں کو نام دینا جہانگیر بولنا شروع کر دیا۔ ویسے میرے غوث الاعظم ایک مرتبہ کے راستے سے گزر رہے تھے، میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھا ناتوا کمزور ضعیف، جس کی داڑھی پکی ہے، گال اندر دھسے ہوئے ہیں، جھریاں پڑی ہے، اور قرار آئے زمین پہ اٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے اس میں۔ جیسی آپ پاس میں سے گزرے تو اس نے کراتے ہوئے اپنا دیا کہ مجھ کو اٹھاؤ۔ تو ہمارے غوث الاعظم پیران پیر اس کے قریب گئے اور اس کو اپنا ہاتھ دیا اٹھانے کے لیے، سہارے کے لیے کہ اٹھ۔ کون پڑا ہوا ہے، اتنا لاغر، اتنا کمزور، اتنا ضعیف۔ ہاتھ جیسی دینا تھا تو وہ خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا، تم جوان ہو گئے۔ جیسی ہی خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہوا تو غوث الاعظم نے پوچھا تو کون ہے؟ ابھی تو تیرے حال ایسے تھے اور اچانک تو خوبرو نوجوان ہو گیا۔ کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، اے عبد القادر میں انسان نہیں، میں تمہارا دین ہوں، دین اسلام ہوں۔ آپ کے آنے سے پہلے میرے حال یہ ہو گئے تھے، پھر آپ نے دین کے لیے محنتیں کی، علم سیکھا، علم سکھایا، اور علم کے لیے راتوں دن تقریریں کی، لوگوں تک دین پہنچایا، حدیثیں پہنچائی، قرآن پہنچایا۔ تو اب میرا دین کیا ہوا؟ آپ کے آنے سے دین زندہ ہو گیا۔ اے محی الدین، اے عبد القادر، آج سے تم محی الدین ہو، دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ آج سے تمہارا نام کیا ہے؟ محی الدین۔ اتنا سننا تھا کہ میرے غوث اعظم جب وہاں سے جب جامع مسجد پہ پہنچے نا بغداد کی، تو ہر کوئی اللہ ڈالنے والا ہے، ہر کوئی آپ کی زبان آپ سے محی الدین یا محی الدین یا محی الدین کہہ کے مسافر لے رہا تھا۔ تو یہ لقب جو ملتے ہیں نا، اللہ کی جانب سے ملتے ہیں۔ تو یہ لقب ملا۔ اب اس نے کہا جہانگیر کیوں ہو؟ انہوں نے بتا دیا بھئی ایسی بات ہے۔ تو پھر کہا انہوں نے کیوں دیا نام جہانگیر کا؟ انہوں نے کیوں دیا؟
تو پھر آپ کو جلال آ گیا، یہ تو کوشچن پہ کوشچن ہی کر رہے، کوشچن پہ کوشچن ہی کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ جلال آ گیا تو کہا کہ ہاں میں جہانگیر ہوں اور جاگیر بھی ہوں. جاگیر مطلب جان لینا بھی مجھے آتا ہے. اللہ کے ولی کی زبان سے نکل گیا، بس ہو گیا. اسی وقت وہ مر گیا، زمین پہ گر گیا. کہ اللہ کے ولی کو اگر غصہ آ جائے تو بھی بڑی پرابلم ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں سے کم بات کرو، اور اللہ کے ولی کے سامنے اپنے دلوں کے جو بھید ہیں نا، جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو بالکل صاف کر کے بیٹھو. کیونکہ اللہ کا ولی جو ہے نا، اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ روشن ضمیر ہوتا ہے، وہ اللہ والی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اسی لیے اس سے آپ نہیں چھپا سکتے. وہ سب پڑھ لیتا ہے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اب مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، جو آپ کی سادات اولادیں کہلاتی ہے، آپ نے تو شادی نہیں کی تھی، آپ نے نکاح نہیں کیا، لیکن آپ کے جو بھانجے تھے نا، جن کا نام کیا تھا، جن کا نام تھا عبد الرزاق، سیدنا عبد الرزاق نور العین آپ کے بھانجے کا نام تھا، جو آپ کے خلیفہ اول ہیں. آپ کے 40 خلیفہ ہوئے، 40 خلفاء، اس میں سے نمبر 1 پہ آپ کے بھانجے تھے جن کا نام تھا سیدنا عبد الرزاق نور العین. انہی کی اولادیں آپ کی اولادیں کہلاتی ہیں. انہی کی اولادیں، جیسے حضور پاک کی جو نسل، جو اولاد جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا کے اولادوں سے چل رہی ہے، ویسے ان کی جو سادات گھرانہ ہے نا، انہی سے چل رہا ہے. اور یہ بھی کچوچا شریف میں ہی وہاں پہ آرام فرمائے، انہی کے بغل میں، انہی کے پاس میں، انہی کے آستانے میں ان کا یہ ہے. اور یہ بڑے بلند پائے کے بزرگ رہے. ان کی اولادوں سے کئی ابدال، کئی بڑی بڑی شخصیتیں دین کے ان کی اولادوں میں پیدا ہوئی ہیں. انہی کی اولادوں میں شیخ الاسلام سید مدنی میاں، جو الحمدللہ مجھے بچپن میں آپ سے بڑا فیض نصیب ہوا ہے. کہ حضرت مدنی میاں صاحب رحمۃ اللہ صاحب جب ناگپور تشریف لاتے تو میری نانی حضرت کے یہاں آپ کا قیام ہوتا. اب میری بہت بچپن کا واقعہ ہے، وہ بہت چھوٹی تھی تب آپ سے فیض ملے ہیں مجھ کو. اور بڑے ہونے کے بعد یہ اشرفی سلسلہ کے مدنی میاں جن سے بچپن میں فیض ملا، اور اب ابھی آج سے 10 سال پہلے تاج الشریعہ اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے پیر و مرشد ہیں. آپ سے میں بیعت ہوئی ہوں آپ کے گھر پر جا کر بریلی شریف میں. وہ بھی رضویہ سلسلہ کے بلند پائے کے بزرگ، اور ادھر مدنی میاں صاحب، ان سے بھی بچپن میں فیض ملے. الحمدللہ یہ اللہ کا ہی کرم ہے، جو بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی اور آپ سے فیض بھی حاصل ہوتا رہا. یہ سب انہی کا کرم ہے. مجھے نہیں بولنا میرا بولنا، وہ تو بولتا کوئی اور ہے. ایک حدیث پاک بیان کرتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہمیشہ 40 ایسے لوگ ہیں جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے نیچے ہیں. ہمیشہ ہمہ وقت امت محمدی میں 40، جسے ابدال کہتے ہیں، 40 ابدال جو ولی ہوتے ہیں، ولی کامل، یہ ہمیشہ ہر وقت 40 ابدال بنے ہوتے ہیں. جب ایک کا وصال ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ پھر پروموشن کر دی جاتی ہے چھوٹے ولی کی، اس جگہ پہ ابدال پہ 40 پہ. ساری دنیا کا نظام، اور وہ ان کے قلب کس پہ ہے؟ ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کے نیچے ہے. ان کے طفیل سے تم سے اللہ تعالیٰ عذاب دور کرتا ہے.
ان کے طفیل سے، ان 40 ابدال کے طفیل سے اور اللہ کے خاص ولیوں سے، بزرگوں کی وجہ سے حضور پاک فرما رہے ہیں ولیوں کی عظمت، ان کے طفیل سے اللہ رب العزت تم سے عذاب دور کرتا ہے، انہی کے طفیل سے تمہیں رزق ملتا ہے، انہی کے طفیل سے تمہیں بھلائیاں نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو مخدوم سمنہ ہے نا، ارے میرے بابا تاج الدین ہے نا، میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، یہ میرے فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، یہ تمام، اور حضرت عبد الرحمن بابا سیلانی ہے نا، اور عورتوں میں رابعہ بصریہ ہے نا، حضرت بی بی مریم اماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، کلثوم اماں ہے نا، رحمت آباد والے اماں ماں حبیبہ ہے نا. یہ تمام کے طفیل سے، ان کی عبادتوں سے، ان ولیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں رزق کھلا رہا ہے. اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اپنے عذاب سے بچاتا ہے. یہ ہمارے لیے اللہ نے ان کے قریب رحمت کر دی ہے، اور جو ان کے قریب ہے وہ بھی رحمت میں نہاتا ہے. سمپل سی بات سمجھ لیجیے. میں یہاں اگر بیٹھی ہوں، میرے اوپر اگر فین شروع ہے تو میرے بازو میں جو بیٹھا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، فین کی ہوا اسے بھی تو ملیں گی نا. ویسے اللہ کے ولیوں کے دربار پہ جو اللہ کی ہمہ وقت رحمتیں برستے رہتی ہے، تو اس شہر کو بھی اللہ شاد و آباد رکھتا ہے، وہ شہر بھی شاد و آباد رہتا ہے. یہ ہمارے سلسلے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. ایک اور ولی کا بیان بتاؤں کہ کتنی بڑی بلند طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کرتا ہے.